السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس امپورٹنٹ ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو حج ویزا ایشو نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، عازمین حج 2026 ان سب کو متوجہ ہو جانا چاہیے اور ان کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیو بھی شیئر کرنی ہے۔ کافی لوگ یہ حج 2026 کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، لیکن سعودی حکومت کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان لوگوں کو، جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، حج کا ویزا نہیں دیا جائے گا، اور اگر بعد میں یہ اس چیز کے ساتھ پکڑے گئے تو پھر ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا جائے گا، اس کا خرچہ بھی انہی پہ ہوگا۔ تو اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لازمی جلدی سے لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں، اس سے آپ سے کوئی نئی اپڈیٹ اس طرح کی مس نہیں ہوگی، ٹائملی آپ کو امپورٹنٹ چیزوں کا پتہ لگتا رہے گا۔ ہم مزید تحقیق کے بغیر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وزارت صحت جو ہے سعودیہ کی، ان کی طرف سے ہدایات ہیں عازمین حج 2026 کے لیے کہ یہ شرائط ہیں، یہ پوری ہوں گی تو آپ کو حج ویزا دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو امراض ہیں یا علامتیں ہیں، یہ جن کو ہیں ان کو حج 2026 کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ جو بھی اعضاء ہوتے ہیں جسمانی، وہ اگر کوئی بھی ناکام ہے تو اس بندے کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس میں مثلا سب سے پہلے گردے والے مریض آ جاتے ہیں جن کا ڈائلیسس ہوتا ہے، ان کو بالکل بھی حج کی اجازت نہیں ہے۔ پھر دل کے مریض جو ذرا سی بھی مشقت نہیں کر سکتے، ذرا سی بھی مشقت کریں تو ان کو دل کا مسئلہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ والے۔ پھر پھیپھڑوں کے ایسے مریض جن کو وقتاً فوقتاً آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر جگر کی بیماری والے مریض ہیں جن کا جگر سکڑ چکا ہے یا جگر فیل ہو چکا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کو بچائے، لیکن جن کو یہ امراض ہیں ان کو حج 2026 کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو نفسیاتی طور پر صحیح نہیں ہے، جن کو بات بات پہ ٹینشن ہو جاتی ہے، ہائپر ٹینشن والے، غصہ آ جاتا ہے، جو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتے، وہ والے مریض۔ تیسرے نمبر پہ شدید بڑھاپے والے یا الزائمر والے جو مریض ہیں، یہ میرے خیال میں وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بڑھاپے میں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ اس حوالے سے ایسے بھی جو مریض ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی حاملہ خاتون ہے، ان کو آخری 3 منتھس میں اجازت نہیں ہے، یا تو پہلے بھی ایسا عمل ہے جس میں تھوڑی پیچیدگیاں ہیں تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے، اور آخری اگر 3 منتھس چل رہے ہیں تو پھر تب بھی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر ایسی کوئی بیماری ہے جو کنٹیجیس ہے اور پھیلتی ہے، جس طرح کالی کھانسی ہوگی، وائرل ہیمریج بخار ہو گیا، اس طرح کی بیماریاں جس میں یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ اجتماع میں بندہ جائے گا تو دوسروں کو بھی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، ایسی بیماریوں والا بھی اگر کوئی ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر ایسے مریض جن کو کینسر ہے لاسٹ سٹیج کا، اور وہ کیمو تھراپی پہ چل رہے ہیں یا میڈیکل یا ریڈیولوجیکل علاج کروا رہے ہیں، ان کو بھی بالکل 2026 حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ امراض ہیں جو میں نے بتایا، یہ اگر کسی میں ہیں تو ان کو حج 2026 کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جس ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، وہ ڈاکٹر آپ کی پہلے بالکل جانچ پڑتال کرے گا کہ اس بندے میں ایسی کوئی بیماری تو نہیں، پھر وہ ڈاکٹر میڈیکل سرٹیفکیٹ بنائے گا تاکہ اگر کوئی قانونی کارروائی ہو تو آپ کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہو۔ تو ڈاکٹر پہ یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے چیک کرنا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگ میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ دوسرا پوائنٹ کہ اگر آپ نے ان بیماریوں کے حوالے سے کوئی غلط بیانی کی اور آپ یہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوا کے چلے گئے اور بعد میں پکڑی گئی، جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا، تو پھر وہاں سے آپ کو واپس بھیجا جائے گا اور واپسی کے تمام اخراجات آپ کو بیئر کرنے ہوں گے۔ حج پہ جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے حاجی کیمپ جو ہوتے ہیں، حاجی سینٹر جو ہوتے ہیں، وہاں پہ ویکسین لگائی جاتی ہے، تو اس ویکسینیشن کے دوران وہاں پہ جو میڈیکل آفیسر ہے اس کے سامنے آپ کی ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہوگی، آپ لیٹ سپوز چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اس نے کوئی علامت پکڑ لیا، اس نے کوئی بیماری کی تشخیص کر لی، تو وہ اس چیز پہ یعنی اس کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ آپ کو حج پہ جانے سے روک سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے فیر بیانی کرنی ہے، غلط بیانی نہیں کرنی۔ اگر وہاں پہ آپ کو میڈیکل آفیسر نے پکڑ لیا تو وہ آپ کو جانے سے روک بھی سکتا ہے، یہ قانونی اختیار اس کو دے دیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو میں نے بھی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کا ذکر کیا، یہ آپ دیں گے، جمع کروائیں گے، اور جو وزارت حج ہے وہ آپ کا یہ والا سرٹیفکیٹ لے کے نسک نثار پلیٹ فارم میں ڈال کے وہاں سے آپ کا فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کروائے گی۔ یہ جاری کروانا کیوں لازمی ہے؟ اس کے بغیر آپ کا حج ویزا ہی نہیں ایشو ہوگا، اس وجہ سے یہ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ نسک نثار سے جاری کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے یہ سرٹیفکیٹ جاری کروائیں گے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ڈاکٹر آپ کو پہلے جانچ پڑتال کرے گا، آپ کی بیماریاں دیکھے گا، اور پھر وہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ تو لاسٹ میں یہ ہے کہ سعودی حکام جو ہیں ان کی مانیٹرنگ والی ٹیمیں وہ ہر داخلی اور خارجی راستے پہ کھڑے ہو کے یہ والے پوائنٹس نوٹ کر رہی ہوں گی تاکہ جو فٹنس کے حوالے سے ہیں وہ بہترین قسم کے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو حج میں اموات ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا
یا زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہاں پہ لوگ گم جاتے تھے، گر کے بے ہوش ہو گئے اور اینڈ میں ختم ہو گئے. تو اس طرح کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے، اس وجہ سے ایک قدم اٹھانا پڑا. تو وہ اس کی تصدیق کریں گے، جو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا اس کی درست ہونے کی بھی تصدیق کریں گے تاکہ صحیح صحت مند حضرات ہی حج کا سفر کر سکیں. کیونکہ حج آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے، کافی مشقت والی عبادت اور چلنا بہت زیادہ پڑتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے فٹنس کا اپنی بھی خیال رکھنا ہے. جن لوگوں کا ارادہ ہے اور اللہ کے فضل سے ان کو ان میں سے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، وہ بھی اپنی فٹنس پہ کام کریں، واکنگ شروع کر دیں اور ریگولر واک کیا کریں. ٹھیک ہے، واک کی ایک قسم کی عادت بنا لیں، ورنہ پھر آپ وہاں پہ جا کے جب ایک دم واک کرتے ہیں تو پھر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 20-25 کلومیٹر ڈیلی واک یہ نارمل بات ہے، اور حج والے دنوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا، چل 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 کے تو بندے کی بری حالت ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پہ اللہ کا خصوصی کرم بھی ہے، اتنا زیادہ بندہ چل لیتا ہے. وہی 25 کلومیٹر ڈیلی یہاں پہ پاکستان میں بندہ چلے تو بہت مشکل ہے، لیکن وہاں پہ ڈیلی ہر کوئی چل رہا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ بزرگ سے بزرگ کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی پیدل مسجد الحرم جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. لیکن پھر بھی آپ نے اپنی فٹنس کا ضرور خیال کرنا ہے. آپ جب بھی جا رہے ہیں کم از کم 1 مہینہ پہلے آپ نے پراپر روٹین میں واک شروع کر دینی ہے. کوشش کریں، گھر میں آج کل اکثر ماربل لگے ہوتے ہیں تو ننگے پیر بھی واک کریں، کم از کم 15-20 منٹ کا روزانہ آپ سیشن کریں ننگے پیر ماربل پہ، اور اس کے بعد باہر بھی واک کریں. اور واک کرتے ان شوزوں کے ساتھ آپ پریفریبلی واک کریں جو آپ وہاں پہ لے کے جائیں گے. شوز ہیں، سینڈل ہیں، چپل ہے، جو بھی ہے ان کے ساتھ واک کریں جو آپ وہاں پہ لے کے جائیں گے. اینڈ ٹائم پہ بالکل نئے نہ لے کے جائیں، اس سے چھالے اور اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ ایسے شوز لے کے جائیں جن کے ساتھ آپ کا پیر سیٹ ہے، اور آپ اگر آدھا گھنٹہ 40 منٹ ایک ہی گو میں چل رہے ہیں تو آپ ایزیلی چل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا. ایسے شوز لے کے جایا کریں. اس کے علاوہ اپنی میڈیکل طور پہ بھی فٹنس کا ضرور خیال رکھیں. اس طرح کی اگر کوئی بیماریاں تو ان کے بر وقت تشخیص اور علاج کرنا. اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے بچا کے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عافیت میں رکھے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی. دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. جو عازمین حج 2026 ہیں ان کو ضرور بتائیں کہ آپ لوگ متوجہ ہو جائیں اور یہ چیزیں دیکھ لیں تاکہ بعد میں کسی کے لیے مسئلے کا باعث نہ بنے. باقی پلے لسٹ بھی ضرور دیکھیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.